الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے. درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین آپ کے اور میرے پیر و مرشد جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اتنے ٹف دور میں زندگی کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے غربت سے بچنے کے اصول. کہ کون کون سے اصول ہیں جن کو اپنانے سے انسان کی غربت دور ہو جاتی ہے. دنیا میں رہنے کے لیے
تب بھی بہترین بن جاتا ہے، اور قبر کے اندر بھی سب سے بہترین رہتا ہے، اور قیامت والے دن حشر کے میدان میں بھی سب سے بہترین رہے گا۔ اگر ان اصولوں پر چلا، اس موجودہ دور میں تقریباً ہر انسان پریشان نظر آتا ہے۔ کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو کاروباری مشکلات کا سامنا، کسی پر قرضوں کا بوجھ، کسی کو بیوی بچوں کی نافرمانی کا صدمہ، لیکن ان سب صدموں سے سب سے بڑا صدمہ جو ہے وہ غریبی ہے۔ وہ کیا ہے؟ غریبی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی صدمہ ہو سکتا نہیں، کیونکہ یہ میرے رب کی تقسیم ہے۔ کسی کو وہ زیادہ دیتا ہے، کسی کو وہ تھوڑا دیتا ہے، لیکن اللہ نے میرے آقا کو، کملی والے کو، دونوں جہانوں کے سردار کو، آمینہ کے لال کو، پیکر حسن جمال کو، اللہ نے غربت دور کرنے کے لیے اللہ نے ایسے اصول میرے نبی کو سکھا دے ہیں کہ اگر امت محمدیہ میں سے کوئی پناہ لیتا ہے، اللہ غربت سے امیر کر دیتا ہے۔ وہ پہلا اصول کون سا ہے؟ ایمان اور عمل، یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایمان اور عمل پڑھی لکھی بات ہے کہ سب سے پہلے ایمان لائے گا تو پھر ہی عمل ہوگا۔ اللہ نے غیر مسلموں کو مخاطب کر نہیں کہا، اللہ نے امت محمدیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، کیونکہ جس آیت میں آمینو آ جائے، آمنو آ جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ مومنوں کو مخاطب ہے۔ کن کو مخاطب ہے؟ مومنوں کو مخاطب ہے۔ سورۃ رعد 14 نمبر سورت، آیت نمبر 29 میں، 13 نمبر سورت اور آیت نمبر 29 میں موجود ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب۔ اللہ نے کہا، اے میرے نبی، جو تیرے چاہنے والے ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے، کیا کیا؟ نیک عمل کیے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی، کسی کا ناجائز حق نہ لیا، کسی کو ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائی، ایمان بھی لے کر آئے، کہا جاؤ تمہارا رب گارنٹی دیتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور دنیا میں بھی وہ خوشحال رہیں گے اور بہترین ٹھکانہ بھی ان کا جنت بن جائے گا۔ حضرات، اللہ نے دوسری آیت میں پھر مخاطب کیا، اس میں اللہ نے مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، سورہ نحل، یہ سورت 14 نمبر پہ سورت ہے، سورت نحل
کہا کہ 97 نمبر آیت ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کہا جو شخص نیک عمل کرے گا اللہ کو راضی کرے گا، کیا کرے گا؟ نیک عمل تو یہی دنیا پہ ہے کہ رب چاہتا ہے مجھے راضی کرے، رحمان چاہتا ہے مجھے راضی کرے، اور جو بشر ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو تو یقیناً ہم ان کو بہترین زندگی عطا کریں گے۔ ایمان اور عمل یہ اصول کیا ہے؟ لازم ہے۔ کیا ہے؟ لازم ہے۔ پھر ان کے نیک اعمال کا ہم بدلہ دیں گے۔ کہا ہم ان کو ضرور دیں گے، جو انہوں نے کیا ہم اس کا نیک بدلہ دیں گے۔ عمل کون سا ہے؟ بڑی پیاری قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 152 میں موجود ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ عمل دیکھو کیسا ہے، ایمان لے آیا، پھر عملی زندگی دی، اپنے سینے میں عملی زندگی لے کر آیا۔ یہ نہیں اس کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، یہ کون سی بات ہے؟ او بھائی اب تو اتنی لمبی ڈیٹیں نہیں ہیں، اتنا تو ٹائم نہیں ہے۔ کہا کہ ایمان بھی لے آیا اور عمل بھی صالح کر لیے۔ عمل کیا ہے؟ کہا اس نے اللہ کو یاد کیا، رب نے اس کو فرشتوں میں یاد کیا۔ اس نے اللہ کے کسی مسئلے میں ناشکری نہیں کی۔ کہا پھر ہم قیامت کا دن ہوگا، ہم دنیا میں بھی اس کی زندگی کو اعلیٰ بنا دیں گے اور آخرت کے دن بھی اس کی زندگی کو اعلیٰ بنا دیں گے۔ حقیقت معنوں میں جو رب سے اس پر قناعت اختیار کرتا ہے، دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرتا ہے، صبر شکر کے دامن کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے، اور مال اور دولت سے بہت زیادہ اگر چاہتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے، کوٹھیاں ہیں، بنگلہ ہے، اس کے پاس یہ فلانی پراپرٹی ہے، یہ بہت بڑا ڈیلر ہے، میں یہ کہتا ہوں وہ اتنا امیر ہو سکتا نہیں۔ امیری کیا ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ جامع ترمذی میں، صحیح البخاری میں 2241 نمبر پر حدیث ہے۔ کہا اے میرے صحابہ، اگر تم سمجھتے ہو کہ مال اور دولت امیری ہے تو پھر یہ امیری ہو سکتی نہیں۔ امیری کیا ہے؟ لَيْسَ الْغِنَى كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ۔ کہا امیری یہ ہے، یہ نہیں کہ اس کے پاس مال دولت زیادہ ہے، اولاد بڑی بڑی جوان ہے، اس کے پاس کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، نہیں،
امیری یہ ہے، امیر بندہ وہ ہے جس کا دل گنا ہے، دل اس کا بڑا ہے، رب کے راستے میں تقسیم کرنے میں کبھی بھی جھجکچاتا نہیں، دیر لگاتا نہیں، اصل امیر وہ ہے۔ کہا سنو، پھر وہ 24 گھنٹے اپنے دل میں لالچ رکھتا نہیں۔ رب کا وعدہ ہے، سورت ابراہیم 14 نمبر سورت آیت نمبر 7 میں موجود ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کہا تمہارے رب نے ہی خلقت بیدی، ہر چیز کو کن کہہ کے بنایا۔ کیا کیا ہے؟ اور ذرا پیچھے والے بھی بول کے بتاؤ کیا کہہ کے بنایا ہے؟ کن کہہ کے۔ جب انسان کی باری آئی تو کہا خلقت بیدی، اس کا چہرہ تمہارے رب نے ہاتھ سے بنایا ہے۔ کہا میں رب ہو کر نہیں چاہتا۔ اور ماں باپ جو ہیں، جتنا بھی بچہ گستاخ ہو، جتنا بھی ظلم کر رہا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح بھی ماں باپ کو مار رہا بھی ہو، تب بھی ماں باپ کا دل چھوٹا پڑتا نہیں۔ وہ تو ماں باپ ہے، تو یہ تو رب کی ذات ہے جو اپنے انسانوں سے، چاہنے والوں سے، محبوب کے ساتھ پیار کرنے والوں سے، آقا کی عملی زندگی کو اپنانے والوں سے اللہ پیار کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہا اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو تو مجھے تو یہ وارے میں نہیں کہ میں تمہیں عذاب میں مبتلا کر دوں، میں تو تمہیں عذاب دینا چاہتا ہی نہیں۔ حقیقت بات ہے حضرات۔ پھر یہ بات سن لیں، جس انسان کے دل میں یہ یقین ہوا، کیا یقین ہوا؟ اگر یہی خالی یقین لے کر یہ ایمان اور ابھی عمل اصول کی بات ہو رہی ہے، کون سے اصول ہیں جس سے غربت سے بچا جا سکتا ہے، رب کی رحمت میں انسان لپیٹ میں آ سکتا ہے؟ کہا کہ اگر یہی یقین لے کر چل پڑا، کون سا یقین ہے؟ سورۃ الاحقاف 46 نمبر سورت آیت نمبر 13 سے 14 میں ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اتنا پیارا ترجمہ۔ یہ آیت اتری ہے ابو بکر کی شان میں، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آیت اتری ہے بلال حبشی کی شان میں، تفسیر احسن البیان پڑھ لیں۔ یہ آیت اتری ہے اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں، جنہوں نے سب سے پہلے کس کو قبول کیا؟ ہمارا رب کون ہے؟ اور بولو تمہارا رب کون ہے؟ داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ لینے والا کون ہے؟ چھیننے والا کون ہے؟ امیر بنانے والا کون ہے؟ غریب بنانے والا کون ہے؟ جب تمہارا یہ یقین ہوگا، تم ثم استقاموا، اس بات پہ پکے رہے، کہا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہا پھر قبر سے ہی پروٹوکول شروع ہو جائے گا۔ اللہ نے تمہاری اتنی عزت اور تکریم کی ہے، تمہارے جسم کی، فرشتے پروٹوکول سے قبر میں اتاریں گے، لیکن ہمارے ان بندوں کو دیکھنے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ نہ تمہیں قبر میں غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی آئے گی۔
کہا پھر ان کی جزا کیا ہے؟ جنہوں نے کہا ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ جنہوں نے پکے یقین سے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر جزا سن لیں، اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ کہا ان کے لیے سب سے بڑی جزا میرے نبی، ان کو بتا دو جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، یہ ہے ایمان اور عمل۔ کہا کہ اگر انہوں نے کہا اللہ ہے، تمہارا رب ہو کر گارنٹی دیتا ہے کہ ہم ان کو ایسی جنتوں میں داخل کر دیں گے جہاں ہمیشہ کی زندگی اپناتے رہیں گے، جنت بنا دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سلسلہ صحیحہ میں 3047/3 میں کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے ابن آدم، اگر تم میرے پاس میرے لیے فارغ وقت لے کر آئے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ مطلب سارا دن بندہ بچوں کے لیے کماتا ہے، نکلتا ہے، نہ باپ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے، ہاتھوں پہ نوجوانوں چھالے پڑ جاتے ہیں، ماں باپ کا جسم چوس کر اولاد بڑی ہوتی ہے، اتنی دیر میں ماں باپ دنیا سے چل بستے ہیں۔ حضرات، جب کہا تم نے تھوڑے سے ٹائم کے لیے میرے لیے تو وقت لے کر آیا، میرے لیے ٹائم نکالا، رب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے نکالا، تو ایک کونے میں بیٹھ کر کہتا ہے استغفر اللہ العظیم، کہو آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کہا تو نے کونے میں بیٹھ کر کس سے بات کی؟ اللہ سے۔ پھر یہ سن لے، جس پر غربت کے تمبو تانے ہوئے ہیں، پھر اس کے لیے رب کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ املأ قلبك غنى واملأ يديك رزقا۔ کہا ہم تمہارے دل کو بھی غنی بنا دیں گے، انسانوں کے لیے بڑا دل بنا دیں گے، اور کہا کہ ہم تمہارے ہاتھوں میں وافر رزق عطا کر دیں گے۔ آپ ذرا ایک بات پہ غور کرنا ہے، یہ قسمت کی بات ہے جن کو اللہ جمعے کے لیے لے آتا ہے، چاہے وہ ابو ہریرہ میں پڑھے، چاہے اللہ کے کسی گھر میں پڑھے، جرنل بات کر رہا ہوں۔ کہا کہ اللہ نے تمہیں جمعے کا دن ایک بہترین دن دیا ہوا ہے روحانی بیٹری چارج کرنے کا۔ کیا کون سی روحانی؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر روحانی بیٹری چارج کرنے کا۔ کہا تم جب جمعے کا دن ہو، اے ایمان لانے والو، جلدی سے اذان سنو، کانوں میں اذان پڑ جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ تم اللہ کے سورۃ جمعہ 62 نمبر سورت اور آیت نمبر 9 میں ہے، کہا تم دوڑ پڑو کہ اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، چھوڑ دو۔ اگر اس ٹائم میں تم نے کاروبار کیا وہ تمہارے لیے جائز ہو سکتا نہیں، یہ نہیں کہ اس کے بعد کاروبار کرے تو وہ ضائع ہوگا، نہیں۔ کہا جب تم نے جمعہ پڑھ لیا پھر کیا کرو؟
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کہا پھر تم جمعہ پڑھنے کے بعد یہ کرو کہ زمین میں پھیل جاؤ۔ کہاں پھیل جاؤ؟ زمین میں پھیل جاؤ اور اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ فضل کیا ہے؟ رزق تلاش کرو۔ تو چلتے چلتے پڑھنا کیا ہے؟ ایسے چلتے چلتے ساتھ محنت کرو، تو ساتھ تم اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو۔ کیا یاد کرنا ہے؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ کہا یہ عملی زندگی اپنانا تمہارا کام ہے، اور جمعے کے بعد پڑھ کر جانا تیرا کام ہے، اور میرا فضل تلاش کرنا تیرا کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو یاد رکھنا تیرا کام ہے۔ تیرا کام یہ ہے اور میرا کام تمہیں وافر رزق عطا کرنا ہے۔ ابھی تو ایک اصول کی بات ہوئی ہے، غربت سے بچنے کے اصول جمعے کا عنوان ہے۔ پہلا اصول کون سا ہوا؟ ایمان اور عمل۔ اب دوسرا اصول کون سا ہے؟ نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ اس کی ملاقات کا کیا ہے؟ نماز۔ بندہ کون کون چاہتا ہے اللہ سب سے قریب ہو جائے؟ وچ پونے پونے کھڑ دینے تو پھر پونے پونے رہن گے۔ اللہ یہ سب چاہتے ہیں تو ان سب کے قریب ہو جا، سب سے قریب ہو جائے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ موجود تھے، کہا اے میرے صحابہ، ابو بکر تم بھی سن لو، عمر تم بھی سن لو، عثمان تم بھی سن لو، علی تم بھی سن لو، 1,44,000 صحابہ کی جماعت تم بھی سن لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم رب کے قریب ہو جاؤ، تمہارا رب تمہارے قریب ہو جائے، کہا پھر سن لو، وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء۔ کہا کہ پھر تم سجدے میں رب کو یاد کیا کرو۔ سمجھو تمہارا رب سب سے قریب ہے۔ ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا، لکھنے والے نے لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے کبھی کسی سے رزق چھینا نہیں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ تو خود رزاق ہے، نہ تم سے کھانا چاہتا ہے اور نہ تم سے پینا چاہتا ہے، وہ تو خود رزاق ہے۔ کہا پھر تم اللہ کو جب بھی اگر سجدے میں جاؤ، سمجھو تمہارا رب سب سے قریب ہے، اور اللہ سے مانگنے کا بھی بہترین ذریعہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے سورۃ بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 153 میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کہا کہ
کس سے مدد طلب کرو؟ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. کہا جب نماز اور صبر کے ساتھ تم مجھ پہ مدد طلب کرو گے، اللہ سے مانگو گے، اللہ سے یہ درخواست کرو گے کہ اے اللہ تو ہی سب کچھ سننے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی لینے والا ہے. کہا پھر میرا کام ہے کہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹنے والا نہیں ہے. کتنے اصول ہو گئے؟ 2. تیسرا اصول تقوی. یہ تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ایسا خوف کھانا، اللہ سے ایسا خوف کھانا جو بندے کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے، ایسے برے کام سے روک دے. اس کو کہتے ہیں تقوی. اس کو کہتے ہیں کہ اس بندے کے دل میں تقوی موجود ہے. کہا جس کے دل میں تقوی کی دولت آ گئی، اللہ سے ڈرنے کی دولت آ گئی، پھر سن لے سورۃ طلاق 65 نمبر سورت آیت نمبر 2 سے 3 میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. کہا جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ اس کو کیا کرے گا؟ اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا. پھر کہا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہا پھر اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق نوازے گا کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ آئے جامع ترمذی میں 2475 نمبر پر حدیث ہے. کہا کہ صحابہ کرام نے کہا ہم 300 کی تعداد میں اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا. کتنی تعداد میں؟ 300 کی. کتنی؟ 300 کی تعداد میں. ہمارے پاس جو زیادہ سفر تھا وہ بھی ختم ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. صحابہ کے دل میں کیا تھا؟ تقوی. کیا تھا؟ تقوی. کہا پھر جب زیادہ راہ ختم ہوا، یہاں تک کہ ہمارے حصے میں 300 افراد تھے، 300 افراد کے لیے 300 ہی کھجوریں تھیں. کتنے تھیں؟ ایک ایک کھجور. کہا 300 افراد اور ایک ایک کھجور. کہا 300 افراد کے لیے 300 کھجور بھی ختم ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اب صحابہ کرام سمندر کا سفر کر رہے ہیں، دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کر نکلے ہیں. کیا نکلے ہیں؟ محبت لے کر نکلے ہیں. بڑی پیاری ترجمانی کی ہے. کہا جب ان کے دل میں رب نے تقوی دیکھا، محبت رسول دیکھی، محبت رسول کی جھلک دیکھی، صبر کیا، پھر بھی اس سمندری سفر میں پھر بھی رب کو پکارتے انہوں نے یہ دیکھا الحمدللہ رب العالمین. صحابہ نے کہا ہم نے اونچی اونچی آواز سے پھر بھی ہم نے یہ پکارنا شروع کیا اور ساتھ ہم کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابھی پکارنا ہی تھا، اللہ نے ایک مچھلی کو آرڈر کر دیا. مچھلی کو آرڈر کیا. جن کے دل میں کس کا ڈر ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کسی نو ایم پی ایم این اے تو ہوئے تھے شاید اس کا ڈر ہو تو پھر رزق مل سکتا نہیں.
کسی جھوٹے چودھری کا ڈر ہو تو رزق مل سکتا نہیں، کسی کان ٹوٹے کا ڈر ہو تو اس کو رزق مل سکتا نہیں۔ صحابہ نے جب دل سے اللہ کو پکارا تو اللہ نے سمندر سے مچھلی کو آرڈر کر دیا، کہا میرے کھانے والے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ جب مچھلی باہر آئی، اللہ کے رسول کو یہ سارا واقعہ صحابہ سنا رہے ہیں، کہا جب مچھلی باہر آئی اور اتنی بڑی مچھلی تھی، فَأَكَلْنَا مِنْهُ 18 يَوْمًا مَا أَحْبَبْنَا، کہا اتنی بڑی مچھلی تھی کہ ہم نے اس مچھلی کو کھانا شروع کیا تو 18 دن تک کھاتے رہے۔ کتنے دن تک؟ 18 دن تک کھاتے رہے۔ یہ اپنے سے بات نہیں کر رہا، مگر دل میں کوئی بات ہو کہ شاید مولوی صاحب نے اپنے سے بات گھڑ دی ہے۔ یہ ابو ہریرہ ہے، مرکز ابو ہریرہ ہے، اللہ نے اس کو یہ توفیق بخشی ہے، یہ کبھی بھی غلط بات کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ جامع ترمذی میں 2475 نمبر پر حدیث ہے، نکال کر دیکھ لے، اسلام 1 میں دیکھ لے، اسلام 360 میں دیکھ لے، مکتبہ شاملہ میں دیکھ لے، کسی ایپ میں دیکھ لے۔ کہا پھر لکھنے والے نے 18 دن تک صحابہ، یہ دل میں ڈر تھا، محب رسول تھا، اللہ نے اس کھانے کو ختم ہونے نہیں دیا۔ کہا اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اگر اونٹ پر بیٹھ کر ہم اس کی پسلیوں سے گزرتے تو اونٹ بھی گزر جاتا۔ پھر لکھنے والے نے ترجمانی کی ہے، پیروں ننگے تے پیٹوں پکھے، صحابہ کے لیے پیروں ننگے تے پیٹوں پکھے، اسی دے ایک دن نہیں کٹ سکتے، ایک منٹ نہیں کٹ سکتے۔ پیروں ننگے تے پیٹوں پکھے تے تن دوال لیرا، بھوک لگے تے پتر درختوں تور شدہ بھی کھان دے، جس دم سونے دا چہرہ بیندے تے فاقے نہ یاد نہ رہندے۔ صحابہ کی یہ مثال ہے۔ حضرات آئیں، جس نے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا رزق وافر ہو جائے اور میری عمر لمبی ہو جائے، 2 چیزیں ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے، کتنے اصول ہو گئے؟ 3، چوتھا اصول کہا اگر چاہتا ہے کہ میری زندگی جو ہے لمبی ہو جائے اور میرا رزق وافر ہو جائے، پھر کہا وہ یہ کام کرے، صلہ رحمی کرے۔ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، من احب ان یبسط له فی رزقی وینس له فی اثری فلیصل رحمہ، کہا کہ جب صلہ رحمی کرے گا، کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھے گا، یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھے گا، نان و نفقہ اٹھائے گا، اگر کسی غربا پر شفقت رکھتا ہے، اگر اپنے بچوں پر بھی شفقت رکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں پر بھی شفقت رکھتا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم بھی کر جاتا ہے، برداشت کرتا ہے، پھر بھی اس پر شفقت رکھنے کی امید رکھتا ہے، پھر سن لے کہ جو شخص اگر یہ پسند کرتا ہے تو اللہ اس کے روزی میں برکتیں عطا کر دیں گے، اور ساتھ
اس کی عمر میں اضافہ کر دیں گے صلہ رحمی کرنے سے۔ حضرات اگر کوئی چاہتا ہے، دوسرا فارمولہ کیا ہے، یہ بھی اصول ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں غریبی کی طرف جا رہا ہوں، کس کی طرف جا رہا ہوں؟ غریبی کی طرف جا رہا ہوں۔ کس کی طرف؟ غریبی کی طرف۔ امیر تھا، غریبی کی طرف جا رہا ہوں، کہا پھر اس کا ایک ہی بات ہے، تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنہا ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی القیر خبث الحدید والذهب والفضہ۔ کہا پھر وہ حج عمرہ کرے، اللہ اس کو جلدی سے مالا مال کر دیں گے۔ اگر کوئی شخص امیر ہے، اللہ کسی کو امیر سے غریب نہ کرے، کہو آمین۔ اللہ غریب سے امیر کر دے، اللہ غریب سے امیر کر دے۔ حقیقت بات ہے، کمر سیدھی نہیں ہوتی۔ حضرات اگر کوئی چاہتا ہے تو پھر سب سے بہترین جو مالدار ہے، جو سمجھ رہا ہے کہ میرے مال میں نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، میں غریبی کی طرف جاتا چلا جا رہا ہوں، پھر جلدی سے 2 چادریں کمر پر باندھ کر تو اس اللہ کے گھر میں پہنچے جہاں جا کر یہ پکارے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کہو آمین۔ اے اللہ ان کو مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرما۔ تفسیر احسن البیان میں لکھا ہوا ہے، کتنے اصول ہو گئے؟ 5۔ کتنے ہو گئے؟ عنوان جمعے کا یہ ہے، غربت سے بچنے کے اصول۔ کہا کہ یہ چھٹا اصول کون سا ہے؟ امام حسن بصری کہے رحمت اللہ علیہ، امام حسن بصری وہ تھے مستجاب الدعوات تھے۔ کیا تھے؟ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے ابھی ایسے حلق سے، ایسے زبان سے نکلتی تھی، اللہ جلدی قبول کر لیتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، تفسیر احسن البیان میں لکھا ہوا ہے، یہ سورہ نوح 71 نمبر سورت اور آیت نمبر 10 میں کہا کہ ایک شخص آیا، فکر و فاقے کی شکایت کی۔ کیا کی؟ اور جو سوئے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، اللہ یہ جو ہاتھ کھڑا کرتے ہیں ان پہ بھی رحمت کر دے، جنہوں نے کیے ان پہ بھی رحمت کر دے۔ بڑی دقیق سی بات ہے، یہ سمجھیں۔ کہا کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا جناب فکر و فاقے کی شکایت کی۔ کہا استغفار کر۔ کیا کر؟ استغفار کر، جس کا معنی کہ اللہ سے معافی مانگ۔ اچھا، پھر تھوڑی دیر گزری، مجلس لگی ہوئی ہے، پاس ہی مقتدی بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی دیر میں دوسرا شخص آیا، اس نے باغ تباہ ہونے کی شکایت کی۔ کیا؟ بھیا پنڈا نے بھی سن لن، باغ تباہ ہونے کی شکایت کی۔ کہا استغفار کر۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا شخص آیا، اس نے کہا جناب میرے پاس اولاد نہیں ہے، میرے پاس، اور جن کے پاس اولاد نہیں آج یہ فارمولہ لے لیں، میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ کہا استغفار کر۔ ایک مقتدی نے پوچھ لیا حضرت جی یہ تو بتائیں، آپ نے پہلے کو بھی وہی میڈیسن دی ہے، دوسرے کو بھی وہی میڈیسن دی ہے،
تیسرے کو بھی وہی میڈیسن دی ہے. یہ ماجرا کیا ہے؟ مسئلے اور پریشانییں الگ الگ، مسئلے اور پریشانییں الگ الگ، لیکن میڈیسن ایک ہی ہے. کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے سے یہ بات نہیں کی، اللہ نے اس میڈیسن کا حل ہی اللہ نے میرے نبی کے سینے پہ اتار دیا ہے. سورۃ نوح 71 نمبر سورت آیت نمبر 10 میں موجود ہے، کوئی کھول کر دیکھ لے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. کہو آمین. کہا جو میرا بندہ مجھ سے استغفار کرے گا پھر میں اس کو کیا دوں گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. میں موسلا دار رحمت کی بارش برساؤں گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اولاد والے بھی سن لیں. وَبَنِينَ ابن ان کی جمع ہے. وَبَنِينَ ابن ان کی جمع ہے. کہا کہ ہم اسے مال بھی دیں گے اور بیٹیاں تو دور رہ گئی، ہم بیٹوں سے نواز دیں گے جو استغفار کرے گا. کہا آخرت میں بھی ان کے لیے انعام رکھا ہوا ہے. آخرت میں کیا انعام رکھا ہوا ہے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہو آمین. کہو آمین. کہا جو استغفار کرتا ہے ہم نے اس کے لیے جنت بنا دی ہے جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں. کہا پھر استغفار کیا ہے؟ ذرا محبت سے میرے ساتھ، استغفر اللہ العظیم. اور چاہتا ہے میٹھا گور پہ جائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور چاہتا ہے رب راضی ہو جائے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میں اب اللہ سے درخواست کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، اپنے لیے دین کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، اے اللہ یہ آواز کوئی تیرے دکھاوے کے لیے نہیں ہے. اے اللہ قوم کو یہ آواز دکھانے کے لیے نہیں تو نے دی ہے. یہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں اللہ آخر تیرے اسی بندے پاویں چنگے پاویں مندے ساڈی دلی مراد عطا کر دے، ساڈی ہر ایک خطا معاف کر دے. کہو لا الہ، کہو لا الہ. ذرا میری طرف توجہ. میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی، یہ دیکھو یہ سامنے چوکیدار بھی کوئی اللہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں. لا الہ خالی ہتھی انانو موری نا، خالی ہتھی انانو ٹوری نا. میری دعا ہے خالی ہتھی انانو موری نا، خالی ہتھی انانو ٹوری نا. خالی ہاتھ جے آوے میں جھولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے سر دیواں.
تیری ہر مشکل حل کر دیواں کہو لا الہ کہو لا الہ کہو لا الہ صحابہ نے پوچھا ایک میرے بھائی کے لیے دعا کریں میری آنکھوں کے سامنے ہے اے اللہ اس کے مال جان میں برکت عطا فرما اے اللہ اس کی تن من کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ اس کے نہ ماں ہے نہ باپ اللہ اس کے ماں باپ کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع فرما صحابہ موجود صحابہ نے کہا کہ اللہ ہمارے کتنے قریب ہے اللہ ہمارے کتنے قریب ہے تو ٹھیک تھا سوال اللہ نے اسی وقت سینہ انور پر قرآن نازل کرنا شروع کر دیا اے میرے نبی میرے بندے پوچھتے ہیں تجھ سے کہ تیرا رب کتنا قریب ہے سن پھر یہ دعا اصول ہے کتنے اصول ہو گئے 7 کتنے دعا بھی اصول ہے زندگی گزارنے کا کہا یہ سورۃ البقرہ دوسری سورہ نمبر 186 میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي سبحان اللہ کہا ان کو بتاؤ تمہارا رب اتنا قریب ہے میرے متعلق یہ سوال کرتے ہیں رب کتنا قریب ہے کہا جب کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے یہ کہتا ہے کہ تجھ سے بڑا شہنشاہ کوئی نہیں ہے حاجت روا کون ہے داتا کون ہے دستگیر کون ہے غریب نواز کون ہے کہا ان کو بتا دو جب یہ دل سے یہ بات کہتے ہیں تو پھر تمہارا رب اسی وقت پکارنے والے کی پکار سن لیتا ہے حضرات آؤ میں تمہیں ایک فارمولا دیتا ہوں یہ عام روٹین میں بھی تم یہ یاد کر لو جمعے کے بعد بھی یہ اگر کوئی دعا پوچھنا چاہے میں نے آج تک اللہ جانتا ہے کبھی ماتھے پہ بل نہیں ڈالا کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو یہ جواب نہیں دینا ہاں دل میں ہوتا ہے کہ حوالہ ہو تو اچھی بات ہے ویسے بتا دوں تو کوئی نہیں لیکن حوالہ ہونا ضروری ہے اے اللہ اس نیکی کو دیکھتے ہوئے بھی تو سب پہ رحمت نازل فرما حضرات جمعے کے بعد بھی اگر کسی کو یہ الفاظ یاد نہ ہو تو یہ دل سے یاد کر لے صحیح البخاری میں 6346 نمبر پر جب آپ پر پریشانی کے عالم ٹوٹ جاتے کیا ہوتے آقا پر کملی والے پر آمینہ کے لال پر پیکرے حسن و جمال پر جب کوئی پریشانی کے عالم ٹوٹ جاتے تو آقا جو پڑھتے محبت سے آج بھی کوئی پڑھے گا اللہ اس کی بیٹیوں کی بیٹوں کی کاروبار میں ظالم کو روکنے میں مظلوم کی مدد میں اللہ ساری پریشانیاں دور کر دے گا وہ کون سی کلمات ہیں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم کہو آمین لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم یہ کلمات اگر دن میں ایک دفعہ بھی سچے دل سے توجہ سے پوری دل جوئی سے پڑھ لیتا ہے روٹین سے روزانہ
یا نماز کے فرضی نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، اللہ سب پریشانیاں دور کر دیں گے۔ کہا کہ پھر اس کی رحمت کا دروازہ کدھر ہے؟ اللہ کے گھر میں۔ پھر اس نے لکھنے والے نے ترجمانی کی ہے، میری رحمت دا دریا وگدا، دریا بھی بے بہا وگدا، میرے بوئے تے آ کے، یعنی اللہ کے گھر میں، میرے بوئے تے آ کے بہ جاؤ، میری رحمت لٹا کے لے جاؤ، میں عطا نہ کرا رحمان نہیں، تو میرے کو نہ منگے انسان نہیں۔ حضرات ٹائم رہ گیا ہے تھوڑا، آئے وہ اصول جس سے کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکل پڑا، اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکل پڑا، دل سے کوئی دکھاوا نہ ہوا۔ آج کل تو کوئی مدد کے لیے نکلتا ہے، وہ ساری عمر انہوں اکو گالے احسان جتلاندہ رہندا ہے، لے میں تیرے اس ٹائم نہیں سی گیا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نکل پڑتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، سکا بھائی ہو یا خونی رشتہ ہو یا وہ خونی رشتہ نہ بھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کے لیے نکل پڑا۔ صحیح البخاری میں 2442 نمبر پر حدیث ہے، کہا جب وہ نکلتا ہے، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، جو شخص اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکل پڑا بے لوث ہو کر، بعد میں اس کو جتلائے نہ، اپنی نیکی ضائع نہ کی، اللہ کی رضا کے لیے نکلا۔ سنو پھر، کان لہ فی حاجت اخیہ، کہا اللہ بھی اس کے لیے خود نکل پڑتے ہیں، اللہ اس کے لیے خود نکل پڑتے ہیں۔ تو جب جس کے ساتھ رب ہو اس کو کسی چیز کی تھوڑ ہو سکتی نہیں۔ میں نے پھر اس حدیث کو اس طرح پیش کیا ہے، وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔ دل میں کوشش ہوتی ہے اللہ کو اچھا سا اچھا، اے اللہ سب سے بہتر تو میرے جسم کو طاقت دے، جسم میں طاقت بخش کہ میں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے موتی سنا سکوں۔ اس بیس پر اللہ کے جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو، سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو، وہی ہے قیوم شارگ کے نزدیک، مصیبت میں اس کو بلا کر تو دیکھو، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، نبی سے وفا تم نبھا کر تو دیکھو۔ کہو آمین آمین۔
وہ اللہ تیرا خریدار ہوگا، شہادت کے بازار جا کر تو دیکھو مہکنے، بڑی توجہ سے جمعہ ختم ہونے، مہکنے لگے روح دل شاد ہوگا، مہکنے لگے روح دل شاد ہوگا، کلی یاد رب کی کھلا کر تو دیکھو، وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو، تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔